دینی مساجد، دینی طلباء، نعرے تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کے اس پروگرام کے میزبان حضرت اقدس مولانا قاری عبدالباسط صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور آپ کے علاقے کے مشہور نعت خوان بھائی حضور بخش صاحب، بھائی اقبال سومرو صاحب اور دیگر علماء کرام، محسن المدارس نمونہ اسلاف حضرت مولانا حافظ محمد حق نواز صاحب، اور دیگر جتنے اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور جنہوں نے یہاں آ کر ادارے کے ساتھ تعاون کیا، اللہ کریم دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. اور آج تقریباً میں نے ایک علاقے میں 2 سوا 2 بجے کے قریب سفر شروع کیا، تو دل تو یہ تھا کہ کچھ آرام کروں، لیکن راستے میں ایک نکاح کا پروگرام، پھر یہاں کے بعد ایک اور جگہ حاضری، کل بھی 4 جگہ پروگرام تھا، پرسوں بھی 4 جگہ. حالانکہ پیر محل سے میں تیسرا پروگرام 11 بجے 11:15 فارغ ہوا، گزرنے والے رات 2 بجے پہنچا پیر بھائی. اب لوگ تو صرف اتنا کہتے ہیں اللہ ہمت عطا فرمائے، بس یہ ہمت تو پھر جب چلنا پھرنا 4 گھنٹے کرسی والا باتھ روم بھی تلاش کرتے رہنا کہ یار کہاں پیشاب کرنا، کپڑوں کی حفاظت، جسم کی گندی چیٹوں سے ساری چیزیں، لوگ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے. اللہ پاک آپ کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا یہ پروگرام مدرسہ بیت النساء جامع امدادیہ، تربیت النساء جامع امدادیہ کی دستار بندی دوپٹہ پوشی کے حوالے سے ہے. پورے سال کی کارکردگی آپ کو یہ ادارے والے جو آپ سے ہی آج ہاتھ جوڑ کے اللہ رسول کے واسطے دے کے، کوئی ہم ٹھیکیدار ہے تمہارے؟ ہمیں تو اپنا پتہ نہیں، تمہاری فکر کر رہے ہیں یار اللہ کے واسطے، زکاتیں تمہاری ہیں، دھکے ہم کھا رہے ہیں. جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ آپ ارادہ کرو، ناشتے بھی تمہارے پاس، کھانے تمہارے پاس، لکھوانے میں بخیلی نہیں کرتے، دینے میں بہت سستی کر. شیطان کی کہاں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ نیکی کرنے دے. ہر نیکی کے عمل میں خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا. تیرے مہمان کی بے کرامی ہو ہم ناراض ہو جائیں گے، حضور کے مہمان کی بے کرامی ہو حضور ناراض ہو جائیں گے. ایک آدمی کو خواب میں زیارت ہوئی، آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کے بندے ہر دوسرے دن اللہ کی دعوت کرتا ہے، کبھی ہمیں بھی دعوت پہ بلا لیا کر. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں اللہ کی دعوت کہاں؟ کہا جب صبح تیرے دروازے پر آ کر روٹی توے پہ چڑھی ہوتی ہے اور دوسری روٹی چڑھنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے،
وہ پکے نہیں آتی، دروازے پر صدا نہیں لگتی اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے، جو وہ روٹی دیتا ہے کھاتا فقیر ہے، دعوت خدا کی ہو جاتی ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بڑا رواج ہے۔ ایک آدمی کی مزدوری دیہاڑی نہ لگی، وہ آ گیا صبح پرچون کی دکان پر اور اس نے آ کے کہا یار ذرا آدھا کلو چینی، پائیا گھی، 2 انڈے یہ دے دے، شام کو دیہاڑی لگا کے تجھے پیسے دے دوں گا۔ کیا کہتا ہے، نا بابا، صبح اگر میں نے ادھار کا منہ دیکھ لیا سارا دن نحوست پڑتی رہے گی۔ یہ کس بے وقوف نے تجھے کہہ دیا، اور تو نے صبح صبح کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، قبر تک اللہ تیری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا۔ ہم تو آئے ہی پہلے خویش پھر درویش نہیں، ہم تو آئے کسی اور مقصد کے لیے۔ ہم تو اس امت کو، اس کی پیاس کو سیراب کرنے کے لیے آئے تھے، ہم خود ہی اپنی ضرورتوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلوا علیہ، آپ نے فرمایا کہ جو اسے روٹی دیتا ہے اللہ کی دعوت ہے۔ کہا چلو یہ سمجھ آپ کی دعوت، کہا جب تیرا دل کرے میری دعوت کرنے کو، ضروری نہیں پیغام بھیج، پائیا 1.5 پائیا آلو ہی لے لے، دال لے لے، اسے گھر میں پکا، اپنے چنگیر میں سے 4 روٹیاں لے کر اپنے سر پہ اٹھا، قریب کوئی مدرسہ ہو، مسافر طلباء پڑھ رہے ہوں، ان کے آگے لا کر دسترخوان بچھا دے، قرآن والا کھائے گا، میں محمد کی دعوت کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر آدمی۔ یہ آج جنہوں نے پیسے دیے حضور کی دعوت کی ہے۔ دنیا داری کا دستور ہے، کوئی انسان کسی سے پیاس کے وقت پانی پی لے اس کے احسان نہیں بھولتا۔ کملی والا تو جنت البقیع میں جو دفن ہوئے ان کو پڑوسی بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کا میرے پر احسان ہے کہ قیامت کے دن اکیلا نہیں جاؤں گا، حق ہے کہ ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو کھانا کھانے والے جنت میں چلے جائیں، مہمان جنت میں جائے اور میزبان پیچھے کھڑا رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی قاری صاحب نے یہ بات کی کہ یار دے دینا آپ کی مہربانی ہے، یہ تو ایک دنیا کا مدارس دینیہ کا دستور ہے، ہم تمہارے لکھے پہ تھوڑی بیٹھے ہیں۔ حافظ نواز صاحب کی زندگی گزر گئی، 40 سال اس فیلڈ کے اندر ہو گئے، یہ تو سینکڑوں لکھواتے ہیں، 10 دیتے ہیں، لیکن نظام کسی کا ٹوٹتا پھوٹتا نہیں۔ مدارس کا نظام چل رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ 6 سال ہو گئے مدارس دینیہ کی کھالوں پہ پابندی لگی ہوئے، اتنے بند ہوئے۔ ایک نے بیٹھ کر ٹی وی پہ اعلان کیا تھا کہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور اس نے اپنی زور بازو کو منوا کر یوں دکھایا تھا ہاتھ۔ اب وہی ہے جس کو اللہ نے انہوں نے کہا تو پاکستان کی دھرتی پہ مدرسہ برداشت نہیں کرتا، میں پاکستان کی دھرتی پہ تیرا وجود برداشت نہیں کرتا، وہ نکال کے باہر پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، دینی مدارس، دینی مدارس۔ ہم افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، خدا سلامت رکھے افواج پاکستان کو، اور خدا سلامت رکھے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو۔ اللہ نے اگر اس سے دین کا کام کسی اور سے لینا، اللہ اس سے لے لے۔ ریاست مدینہ کسی اور سے بھی تو اللہ نے بنوانی، اللہ اس سے بنوا لے، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ حکومت کا جس سے ختم نبوت کی پگڑی پہ انگلی اٹھتی ہے اور قرآن پہ حرف آتا ہے، ہم ان فیصلوں کے مخالف ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، افواج پاکستان ہو، حکومت پاکستان ہو، یا میرا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول کی عزت کی کمی میں اور آپ کی ختم نبوت کے مسئلے کے درمیان میں آئے گا، پھر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا رشتہ داری نہیں دیکھتا، پھر وہاں ابوت کے رشتے نہیں ہوا کرتے، وہاں نبوت کے رشتے ہوا کرتے ہیں۔ بس اس نے دکھایا ہاتھ، اللہ نے کہا تو مدرسہ برداشت نہیں کرتا، میں تیرا وجود نہیں، اٹھا کے پھینکا۔ اب آپ کے نیٹ پر آتا ہے، کہتا خدا کے واسطے میرے لیے دعا کرو۔ ان منہ سے دعا نکل سکتی ہے؟ جن کی بچیوں کو اللہ اکبر، وہ ایک مدرسہ تھا اسلام آباد میں، راتوں رات چٹیل میدانوں میں جن کے قبرستان بن گئے، یہ بچیاں ہمیں دعا کرنے کے لیے اجازت دیتی ہیں؟ یہ تو ہماری زبان پکڑ رہی ہیں، خبردار اس کے لیے دعا نہ کرنا، ہمارا قصور تھا۔ کیا تھا؟ اگر یہ قرآن پڑھنا ہمارا قصور تھا تو پھر ٹھیک ہے، ایسے قصور تم بھی کرتے آ جاؤ، صرف اللہ اور تمہارے درمیان موت ہی کا فرق ہے، دیکھ لینا، یہ قصور کرتے کرتے قبر میں آ جانا، قبر میں آؤ گے، اللہ دیکھنا قبر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ایسی بیماری لگ گئی، ابھی نواز صاحب کے بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا،
ریسرچ کی ڈاکٹروں نے، اس نے کہا یہ بیماری لا علاج ہے، ہاں یہ بیماری لا علاج ہے، یہ بیماری لا علاج ہے، اسے وہ بیماری لگ گئی ہے جو بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ابرہا کو لگی تھی۔ دین کا دشمن کبھی زندہ رہا نہیں رہا، اور اب بھی ہم الحمدللہ تمام ایسے اداروں سے کہ جن کے درمیان یہ اس وقت ایک ہلکی سی خلش ہے کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، 24 گھنٹے آؤ، یہ مدرسہ امدادیہ لب روڈ کے اوپر ہے، 24 گھنٹے، اس کی تو باؤنڈری بھی کوئی نہیں، دیوار کوئی نہیں، جس وقت مرضی آؤ، آ کے جھانک کے دیکھو، یہاں تمہیں تو پھل اور پیاز کاٹنے والی چھری بھی کھونٹی نظر آئے گی، لیکن سینے میں قرآن نظر آئے گا، چہرے پہ محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ بھائی بنات کا مدرسہ ہے مولانا عبدالباسط صاحب، اکثر جگہ میرا تو دن میں پروگرام ہی تقریباً الحمدللہ 5 دن میں 4 دن میں گاڑی کا آئل بدلنا پڑتا ہے، 4000 4,500 کلومیٹر 2-3 دن کے اندر سفر ہوتا ہے، اور کبھی یہ نہیں دیکھا بھئی یہاں جانا ہے یا قریب جانا ہے۔ اللہ یاتینا بھی وہ رب العالمین، سورہ قریش پڑھ کے اللہ کا نام لے کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب بھی گئے ہم نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اس نے بغیر مانگے کتنا دے دیا۔ 2 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں، یا اللہ بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، حافظ بن جائے تو 1 مرتبہ اس کے پیچھے تراویح ضرور پڑھوا دینا بس، اور دوسری میں تو رات بھی تقریباً 3 ساڑھے 3 گھر پہنچا، 5 بجے پھر چل دیا، وہ دودھ پی لے، پھر میں کہا نہیں، روزانہ کا وہی سبق دوبارہ دہراتا ہوں۔ مر گیا، روڈ ایکسیڈنٹ سے کئی خبر آ گئی، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، بس ایک کام ضرور کرنا، دنیا میں تو وہ چھوڑے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر قبر حافظ آباد میں بن گئی تو روزانہ بچوں کو ملاقات کرنے کے لیے ضرور بھیج دینا، اور اتنا کہہ دینا کہ 2-4 صورتیں پڑھ کے آؤ، تمہارا باپ تمہاری صورتیں پڑھنے کا محتاج ہے۔ اور لینا کیا ہے؟ دنیا تو اللہ نے اتنی دے دی، سنبھالنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن معاملہ آخر مفتی محمد حسن صاحب اور میں، مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیکس لے کے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، ان کے پاس ہم چلے گئے، جن کے پاس ابھی پچھلے سالوں میں امام کعبہ حدیث کی سند لینے کے لیے آئے تھے، شیخ عبد الرحمن السدیس۔ ہم وہاں گئے تو رات 1:45 بج رہے تھے، مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ سے میرا تعارف کروایا، کہنے لگے پاکستان کا کامیاب خطیب ہے، بجائے مسکرانے کے حضرت نے رونا شروع کر دیا، اور اپنے تکیے کے نیچے سے عجوہ کھجوریں نکالی، ایک مجھے، ایک مفتی حسن صاحب کو، ایک اپنے بیٹے زکریا کو، کچھ اور مریدین تھے ان کو دی، فرمانے لگے بیٹے اس کامیابی کو کامیابی نہ سمجھنا، ناراض نہ ہونا۔ پھر مفتی صاحب کی طرف منہ کیا، کہنے لگا زر جی میں بھی ناکام ہوں، اور معاف کرنا آپ بھی ناکام ہو، بیٹے تو بھی ناکام ہے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے تو بھی ناکام ہے، کامیابی تو اس وقت ملے گی جب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا میرے پاس۔ یہ دنیا کی کامیابی تھوڑی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مکان کہ تو بنائے گا، رہے گا کوئی اور، قبر میں حساب اس کا تجھے دینا پڑے گا بھائی۔ مکان بنایا، مکان میں رہنے والوں کو بھی تو بناؤ، ان کو اللہ کے قرآن سے اتنی محبت دلا دو کہ صبح اٹھے پہلا کام ان کا نماز کے بعد قرآن کی تلاوت۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان مجھے کمرے میں لے گئے اور جا کے کہنے لگے بیٹے ایک میرے سے وعدہ کر، میں مر جاؤں تو روزانہ میری قبر پر ضرور آنا، اور ہو سکے تو کچھ پڑھ کے بخش دینا۔ اور صاحب فرمانے لگے ابا فوت ہوئے، اس دن سے بات پلے باندھ لی، جب اپنے شہر میں ہوتا ہوں، قریب ہوتا ہوں، کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں نے قرآن پاک پڑھا، عمر میری 11 سال تھی، ابا نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، میرا باپ مجھے پیار کر کر کے رونے لگ گیا اور کہا بیٹے میں نے تجھے قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے، دیکھنا اتنی جلدی مجھے بھول نہ جانا۔ میں نے کہا ابا آپ کچھ غلط کہہ گئے؟ کہا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، دیکھنا اتنی جلدی مجھے بھول نہ جانا۔ ابا نہیں،
آپ کہو قرآن اتنی جلدی کہ نہیں بیٹے اتنی جلدی مجھے بھول نہ جانا۔ ابا کیوں؟ کہ بیٹے میں نے قرآن تیرے لیے نہیں پڑھایا، اپنے لیے تجھے پڑھایا ہے۔ ابا کیوں؟ کہ جب قبر میں چلا جاؤں باپ یاد آئے تو قرآن پڑھ کے باپ کو یاد کر لینا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے 30 سال ہو گئے باپ کو مرے ہوئے، صبح ناشتے کو ہاتھ بعد میں جاتا ہے، پہلے ایک سپارہ پڑھ کر باپ کی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے یہ حق ہے ماں باپ کا، دے دو گے تمہاری مہربانی۔ 4 حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کے۔ پہلا حق یہ کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرے، اولاد کے ذمے ماں باپ کا پہلا حق ان کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ روزانہ جائے ان کی قبر کی زیارت کر کے آئے، روزانہ، ورنہ جمعے میں تو لازمی جائے۔ حدیث پاک میں آیا، تمہارے رحیم یار خان کے مفتی صاحب نے فرمایا تھا، حدیث پاک میں ہے جو آدمی روزانہ ماں باپ کی قبر جا کے دیکھتا ہے اللہ 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام رزق کی تنگی دور کرتا ہے، اور دوسرا مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یا دل میں چوٹ لگی، میں نے کہا جو قبر دیکھے مال کی کمی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جو گھر میں بٹھا کر خدمت کر کے اپنی حلال کمائی سے ان کو روٹی کھلائے گا، اللہ اسے کتنا نوازے گا بھائی۔ لیکن آج تو عجیب مسئلہ ہے۔ ہاں پھر تیسرا حق یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انہیں پڑھ کے بخشے۔ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن، سورہ اخلاص پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے، میں نے پڑھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر اور پیارے پیغمبر سے لے کر آج تک ظہر کی نماز کے بعد بھی جن لوگوں کے جنازے ہوئے، اللہ نے سب کی قبروں میں ہماری طرف سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھیج دیا ہے۔ اب یہ کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے، دکان پہ بیٹھے کر لو۔ تو یہ ماں باپ کا تیسرا حق۔ چوتھا حق یہ کہ ماں باپ فوت ہو جائیں، ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، باپ کے رشتہ دار، تائے چاچے پھوپھیاں، ماں کے رشتہ دار، خالائیں، ماسیاں، مامی، مامے، ان کے دوست، ان کی سہیلیاں، ان سے ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا ماں باپ کیا کرتے تھے۔ یہ چوتھا حق ہے ماں باپ کا۔ یا تو عجیب ہو کا عالم ہے، میں کس اولاد کو حق بتلا رہا ہوں؟ جو اولاد باپ کی زمین کا قلعہ بکوا کر سعودیہ جا بیٹھی، انگلینڈ جا بیٹھی۔ اس اولاد، ان 4 بیٹوں کا میں نے کیا کرنا، ان 5 بیٹوں کا میں نے کیا کرنا؟ باپ بیمار ہے، محلے والے اٹھا کے اسپتال میں لے جا رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا پیسے تو بھیج سکتا ہوں، باپ کی ٹانگیں نہیں دبا سکتا۔ مرنے کی اطلاع مل گئی، کیا ارادہ ہے؟ کہ جی مجھے آنے کا ٹکٹ نہیں مل رہا، تم دفنا دو۔ اب کیا ارادہ ہے؟ 10ویں 40ویں کے ختم ہو رہے ہیں، پیسے بھیج رہا ہوں۔ پھر بیٹا آیا 2 سال 3 سال کے بعد اچھی طرح کما کے آیا، قبرستان کے پاس کھڑا ہو کے گورکن سے پوچھ رہا ہے باپ کی قبر کہاں ہے؟ ہماری گلی میں ایک نوجوان ہے، میں جمعہ پڑھانے کے لیے تقریباً صبح 6 بجے 250 کلومیٹر کا سفر کرتا ہوں، جاتا ہوں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے۔ ایک دن مجھے کھڑا کیا اور میرے کان میں کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ اس کو میرا لنگوٹیا یار ہے، کہنے لگا حنان، میں نے کہا یار 10 سال ہو گئے، باپ کی قبر کا نہیں پتہ لگ رہا کہاں۔ قبرستان جاتا ہوں، دھکے کھا کے آ جاتا ہوں، کبھی کسی قبر پہ کبھی کسی قبر پہ۔ میں نے کہا تیرے بھائیوں کو بھی نہیں پتہ؟ کہ میرے بھائیوں کو تو کیا، میرے باپ کے بھائیوں کو بھی نہیں پتہ باپ کی قبر کہاں ہے۔ پتہ نہیں کتنے قبروں میں ایسے پڑے۔ سکندر اعظم دنیا سے چلا گیا، ماں روزانہ قبرستان کے دروازے پہ کھڑی ہوتی، سکندر، ایک مرتبہ مجھے کہہ کے یقین دلا جا کہ میں واقعی مر گیا۔ روزانہ جاتی۔ ایک دن قبرستان میں گئی، کہا سکندر، کتنی قبروں سے آواز آئی، کس کس کے سکندر کو بلائے گی، یہاں تو پتہ نہیں کس کس کا پڑا ہوا ہے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا فرمایا، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جائے۔ صبح گھر سے بچوں میں سے نکلے اور شام کو جو کمائے وہ بچوں میں لا کے کھا لے، اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ ایسی کمائی پر اتفاق کر لو۔ کبھی غریبی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کبھی غریبی کو دینے کی صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا نہ مانگنا، مولوی صاحب دعا فرماؤ امیری ہو جائے۔
پیسہ آ جائے، کوٹھی آ جائے. تمہارا نبی تو 63 سال تک ایک ہی دعا کرتا چلا گیا، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا. اللہ مجھے غریبی میں رکھیو اور غریبی میں اللہ مجھے اٹھانا، قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے غریبوں میں کھڑا فرمانا. ہمیں پتہ نہیں دنیا کی کیا بھاگ دوڑ ہے، بھاگ رہے ہیں دنیا دنیا دنیا. الدنیا غر غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا علی تیری دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. قل متاع الدنیا قلیل، اتنی سی ہے، اللہ وفادار نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا دکھا دو جس کے ساتھ دنیا دولت قبر میں گئی ہو. خدا کی قسم کسی کو مرنے سے پہلے چھوڑ گئی، کسی کو مرنے کے بعد چھوڑ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ علاج کرو، پیسے کی پرواہ نہ کرو. اس نے کہا تو کروڑوں خرچ کر لے لیکن تیرا علاج نہیں. یہ دنیا کی بے وفائی ہے. کون قبر میں ساتھ پیسہ لے کے گیا؟ یہ تو بڑا بے وفا ہے. یہ تو کئی پگڑیاں بنوا دیتا ہے، کئی پگڑیاں اتروا دیتا ہے. بڑا بے وفا ہے. اگر یہ پیسہ وفادار ہوتا تو میرے دادے سے بے وفائی کر کے میرے باپ کی گود میں نہ آتا. موت سے پہلے ہی میرے باپ سے بے وفائی کر کے ہماری گود میں آ گیا. پتہ نہیں کون سے قدم پر کون سے کونے میں جا کے ہمیں دھوکہ دے کے کسی اور کی گود میں چلا جائے گا. اس پیسے کے پیچھے مرنا، اس پیسے کے پیچھے لڑنا. بھائی نے باپ کی جائیداد میں سے زیادہ لے لیا، دروازے پہ جانا ہی چھوڑ دیا. کیا فائدہ شب برات کی راتوں کو رونے کا جب دل کے اندر پیار ہی کوئی نہیں، دل کے اندر محبت کا جذبہ ہی کوئی نہیں. میں سمندری میں ایک علاقے میں تقریر کرنے گیا. میں نے کہا رانا صاحب بند کمرے میں بٹھایا، میں تو دل کا مریض ہوں، شوگر بلڈ پریشر کا، میرے سے نہیں بیٹھا جا رہا. ویڑا کہاں ہے؟ پچھلے سال سین میں بٹھایا تھا، 10-12 منجیاں بچھی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی. کہنے لگا باپ قبر میں گیا، ویڑا بھی ساتھ لے گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا 8 بھائی ہیں، مرنے کے بعد 8 دیواریں اللہ اکبر اس ویڑے میں بن گئی ہیں. پہلے صبح صبح اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے کی رنگت پتہ لگ جایا کرتی تھی. اب شیشہ تو نظر آتا ہے لیکن بھائی کا چہرہ نظر نہیں آتا. جاؤ یہ احمد پور شرقیہ اور بھاول پور میں چلے جائیے، یہ وکیلوں کی میز پہ دیکھو تو صحیح اتنی فائلیں کس چیز کی پڑی ہیں، کھول کے دیکھو. بھائی نے بھائی پہ کیس کر رکھا ہے، بیٹے نے باپ پہ کیس کر رکھا ہے، بیوی نے شوہر پہ کیس کر رکھا ہے. 4 پیسوں کے لالچ نے بیڑا غرق ہی کر کے. کیا یہی چیز ہے؟ کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ اور کچھ نہیں ہے؟ پیسے پر ذلیل کر رہے ہیں. 50 روپے کی برف لے گیا، اگر اس نے ادھار نہ دیا چوک میں کھڑا ہو کے ذلیل کر رہا ہے. اور مولوی داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور میرے پیسے کھا گیا. کن نے؟ 20 روپے کی برف لے کے تمہیں یاد ہی کوئی نہیں. کیا ملا؟ تیرے پیسوں کی ادائیگی ہو گئی لیکن اس کی عزت کو ڈھانے پر جو تو زمین کے گڑھوں کے نیچے آ گیا، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بلند نہیں کر سکتا ہے. کسی کے ساتھ معاملہ بہتر کرنے کی طاقت ہے کرو، ورنہ اسے جواب دے دو. کسی کا ڈگا مت لگاؤ، کسی کی عزت کو مت. اپنے پاس تو بھائی ہے نہ، میں بخاری پڑھا ہوا نہ بھائی میں پڑھی تھی 96 میں، لیکن بس بھائی بخاری رہ گئی، حنان رہ گیا. پتہ نہیں کتنے پڑھتے آئیں گے. میرے تو سینے کے اندر جو میرے ماں باپ نے بھرا ہے، دعا دیتا ہوں صبح و شام اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. باپ کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں تھا، بڑی چھوٹی سی عمر تھی. ان بہاروں میں اب یاد آتا ہے کاش ان بہاروں میں دیکھتا. 28 لاکھ افراد ایک بیان سنتے ہیں، شاید وہ بھی خوش ہو جاتا. لیکن امید ہے اچھی باتوں سے فرشتے قبر میں خوشخبری سنا رہے ہوں گے. ماں تھی 5 سال پہلے، وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے بڑا گئی تھی. کہنے لگی تمہارے باپ سے ملوں گی، بڑے فخر سے ملوں گی. میں نے 5 بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، قرآن کا قاری بنایا ہے. پھر ٹھنڈا ہونکا بھرا، رو کے کہنے لگی دن بڑے عجیب گزرے تھے. تمہارا باپ مرا، 4 دن تو لوگوں کے گھروں سے روٹیاں آتی رہی. مولوی عبدالباسط صاحب میری سمجھ میں بات نہیں آتی. بھائی 7 والے گھر میں بھوکا پڑا ہے، اس کے گھر تو روٹی نہیں جا رہی، یہاں سے 10 دے کے لے کے شہباز قلندر کی قبر پہ لے کے جا رہے ہیں. زندوں کو کھلاتا کوئی نہیں، مردوں کو دینے جا رہے ہیں. یہ تو پڑھے لکھے بیوقوف ہیں، یہ تو پڑھے لکھے بیوقوف ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی عثمان پروندی رحمۃ اللہ علیہ چاول کھائیں گے، یہاں بانٹتا، ثواب اس کو بھی پہنچتا. تجھے بھائی کے ساتھ معاملہ کرنے کا اجر بھی اللہ عطا فرماتا.
بہن بھوکی ہے، 6 نمبر کی اینک لگا کے روزانہ کپڑے سیتی ہے، اور 10 دفعہ محلے والوں نے پیغام بھیج دیا کہ تیرے بھانجے آٹے کا ڈبہ کھولتے ہیں اس میں آٹا نہیں ہوتا، کبھی 20 روپے کے چھولے 4 روٹیاں لا کر باہر سے گزارا کر لیتی ہیں، ان کو دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، داتا دربار سخی سرور شہباز قلندر کی قبروں پر جا کر 50 دیگوں کا اتنا ثواب نہ ملتا جتنا خود بہن کے دروازے پہ 2 روٹیاں لے کر حاضر ہونے کا ثواب مل جاتا۔ اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو امیر بنا دیا، ایک کو غریب بنا دیا، بنے تو دونوں ہی ایک ماں کے پیٹ میں ہیں، ایک کو بیٹیاں دے دی، ایک کو بیٹے دے دیے۔ ایک کو کہتا حاجی میری بچی نے یہ پڑھ رکھا ہے، اگر رشتہ لینا چاہے تو لے لے، اور ایک کے دروازے پہ آتا کوئی نہیں۔ کسی نے کہہ دیا یار تیرا بھائی غریب ہے، مہربانی کر اس کی بچیاں لے آ، کہتا میرے معیار کی نہیں ہے۔ انواخ رشتہ کرے، میں برات دی روٹی دے دیاں گا، سونا دے دیاں گا، اگر برات کی روٹی سے بھتیجی کے آنسو خشک ہو سکتے ہیں تو جم دے۔ تجھے تو چاہیے تھا بھائی کے گھر جاتا، بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھتا، تو بھتیجی نہیں، اس کی نہیں، میری بیٹی ہے۔ 4 کپڑے بھی نہیں، جن کپڑوں میں آ جا، مسجد سے مولوی صاحب کو بلاؤ، بیٹے کا نکاح پڑھاتا، رب اکبر کی قسم ہے دلہن بنا کے بھائی کی بیٹی کو گھر لے جاتا، روزہ انور سے تجھے نقد سلام آ جاتا۔ بھائی چلے معاشرے کو سدھارنے، چلے انڈیا کو فتح کرنے، امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں اسلام کا پرچم لہرانے، دل کے لے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو گھر تو سنبھال نہیں سکتا۔ 100 روپیہ صبح گھر دے کے جاتے ہیں، شام کو آ کے پوچھتے ہیں 100 روپیہ کہاں گیا؟ کبھی یہ بھی پوچھا 15 گھنٹے بچہ میرے سے دور رہا، میرے بچے کے 15 گھنٹے کہاں گزرے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پڑھا، کبھی پوچھا کسی نے؟ پھر تعویذ لیتے پھرتے ہو، بچہ قرآن نہیں پڑھتا، بچہ باغی ہو گیا تعویذ دیو۔ سب سے بڑا تعویذ تو تیرا پیار تھا، سب سے بڑا تعویذ تو تیری پیار والی نگاہ تھی، سب سے بڑا تعویذ تو تیری شفقت والا سایہ تھا۔ 4 گھنٹے دوستوں کو دینے کے بجائے 3 دیتا، 1 گھنٹہ بچے کو دیتا۔ آج تجھے مرتے وقت تکلیف تو نہ ہوتی؟ آج مرتے وقت تکلیف تو نہ ہوتی؟ تیرا بچہ تیرا سر اپنی گود میں رکھ کر تیرے کان میں تجھے قرآن سناتا۔ خدا کی قسم دنیا دیکھتی قبر میں جا رہا ہے، لیکن اللہ کہتا قبر میں نہیں، قرآن سنتا جنت کے اندر جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لو، سارے بیٹھے، فروٹ جوس کھانے، مریض کے سرانے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پار ٹیڑے ہیں، انگلی پیروں کی مڑی ہوئی ہیں، منہ ٹیڑھا ہے، رال ٹپک رہی ہے، سانس کی نالی دیکھا آپ نے اس طرح مریضوں کو؟ سانس کی نالی لگی ہوئی ہیں، سارے کھڑے ہیں۔ ابو بولدا کیوں نہیں؟ پترو تسی مینوں بولن جوگا چھڈیا ہی کوئی نہیں۔ یہ فرشتہ سامنے کھڑا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی میں نے ملک الموت دیکھنا ہے اس حالت میں جس حالت میں گناہ گاروں کے پاس آتا ہے۔ فرمائے خلیل ٹھیک ہے، آگ میں گرنے کی جرت ہے، لیکن اس فرشتے کو دیکھنے کی آپ میں جرت کوئی نہیں ہے۔ نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ اچھا اسرائیل آ گئے، تو جان تیرا اسرائیل جانے آ گئے، اسرائیل مجھے وہ چہرہ دکھا۔ کہنے لگے ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے، میرا چہرہ دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اور کہا نہیں دیکھنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، کہا آپ دیکھیں ذرا مڑ کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ہوش آیا، اللہ قبر کا عذاب نہ ہوتا، موت کا عذاب نہ ہوتا، جہنم میں آگ پیپ کا عذاب نہ ہوتا، گناہ گار کے لیے اسرائیل کا اس حالت میں آ جانا یہی عذاب کافی تھا۔ ان قریب آنے والا ہے، کسی وقت آ جائے گا۔ گاڑی چل پڑی اسٹیشن سے، جس گاڑی میں آپ کی میری بکنگ ہے، اب تمہاری مرضی ہے اس بکنگ کو اپر کلاس میں لے آؤ یا اکانومی میں لے آؤ۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ یہاں سے بہاولپور تک کھڑے ہو کر جاؤ، بہاولپور تک کے لیے بیٹھنے کے لیے اور ایسی کمرے کا انتظار کرتے ہو۔ بھائی قبر کے اندر بہت لمبی زندگی ہے، پھر حشر کے میدان کی بہت لمبی زندگی ہے، نہ وہاں کا پسینہ برداشت ہوگا، نہ وہاں کا کھڑا ہونا برداشت ہوگا۔ اللہ جناب یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے عرض کے فرمانے لگے، ملک الموت مجھے پتہ ہے جس کے پاس تو آتا ہے اجازت لے کے نہیں آتا،
لیکن خبردار میں خدا کا پیغمبر ہوں، میرے پاس جب بھی آئیو اجازت لے کے آنا۔ یا نبی اللہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کچھ عرصے کے بعد ملک الموت آ گئے، یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے چلیے تیاری کیجئے۔ خدا کا پیغمبر غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، کہنے لگے میں نے تجھے کہا نہ تھا میرے پاس آنا، اطلاع دے کے آنا؟ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے آپ کے پاس آنے سے 1 مرتبہ نہیں، میں نے 8 مرتبہ آپ کو مطلع کیا ہے۔ کہ تو 1 مرتبہ بھی میرے پاس نہیں آیا، 8 مرتبہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگا 4 دن پہلے تیرے ساتھ والے گھر سے تیرے پڑوسی کی میت لے کے گیا تھا، جنازہ تیرے سامنے سے گزرا تھا، یہ اطلاع نہیں تو کیا تھی؟ 8 دن پہلے سامنے والے مکان میں سے، مہینہ پہلے بائیں والے مکان میں سے یعقوب علیہ السلام تیرے پاس آنے سے پہلے 8 جنازوں کی چرپائیاں تیرے سامنے سے گزری، مجھے بتا یہ اطلاع نہیں تو اور کیا تھا؟ کوئی دن گزرتا ہوگا میرے عزیزو جب ہم کسی کا جنازہ جاتا نہ دیکھتے ہوں گے، پھر بھی یقین نہیں کہ موت آئے گی، پھر بھی یقین نہیں کہ موت اچانک آ جائے گی۔ 6 مہینے کی ابھی گندم گھر کے اندر جمع ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر اس گندم کے آٹے کی 1 روٹی کھانے کا بھی آپ کو مجھے یقین کوئی نہیں۔ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، پروردگار عالم نے اگر اچھی نعمتیں عطا فرمائی تو اچھی نعمتیں کھاؤ پیو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کھا پی کے شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، کھاؤ گے بھی اور کہو گے مر گئے دنیا میں کفران نعمت کرو گے، نعمتوں کو آخرت میں قبر میں بڑا برا سلوک کیا جائے گا۔ جانے سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو بہترین سے بہترین بنا کے چلے جاؤ، اچھے سے اچھا بنا کے چلے جاؤ۔ تو گھر سے جائے تو مسجد کے مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، گھر سے تیرا جنازہ نکلے طلباء کرام کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، تیرے گھر کے اندر 6 جیوں سب کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہو، تو کلمہ شہادت کے نعروں کے سائے میں نہ جائے بلکہ قرآن کی تلاوت کے سائے میں قبرستان چلا جائے۔ اللہ غنی احمد پور شرقیہ والو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب یہاں سے آپ گھر جاؤ گے، کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے، کسی کا گھر مسجد کے پاس ہے، کوئی مکان کوئی کسی کا گھر دکان کے پاس ہے، کوئی نوکری والی جگہ سے دور ہے، اپنے گھر سے نوکری والی جگہ جایا کرو، دکان پہ جایا کرو، مسجد میں جایا کرو، اللہ اکبر، آتے جاتے قرآن پاک پڑھتے جایا کرو، سورہ اخلاص پڑھتے جایا کرو، الحمد شریف پڑھتے جایا کرو، درود شریف پڑھتے جایا کرو۔ آج نہیں تو کل انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا، مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہوگا، او لوگو ملک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب گلی سے جنازہ گزرے گا دونوں دیوار دیکھ کے کہیں گے ملک کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ قرآن کے قاری کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہم گواہ ہیں جب یہاں سے گزرا کرتا تھا زبان اس کی ہوتی تھی، قرآن خدا کا ہوا کرتا تھا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھولو بھائی، اس کی تھوڑی سی آواز کھولو بھائی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ پیر انسان کے مخالف، ہاتھ پیر انسان کے قیامت کے دن مخالف، لیکن گھروں کے در و دیوار کو، مٹی کو، ذرات کو، آسمان کے ستاروں کو اپنے حق میں گواہ بنا لو۔ درود شریف کا اہتمام کثرت سے کرو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کثرت سے کرو، دکان پہ بیٹھا کرو، ذمہ دارہ کرو، سورہ اخلاص پڑھنے لگ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے حضور کی مجلس میں حضور کے پاس بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھ دی، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی ما وجب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس نے سورہ اخلاص پڑھی، اللہ اتنا راضی ہوا کہ جنت کو اس پر واجب ہے۔
عمل قلیل اجر کثیر، تھوڑے عمل پر زیادہ اجر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ، حضور تبوک کے میدان میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ حضرت معاویہ بن معاویہ غالباً بیمار تھے، نہ جا سکے، ان کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ حضور تبوک کے میدان میں صحابہ کے پاس کھڑے یا بیٹھے ہیں، ہواؤں کے اندر جنازہ اڑتا آیا، چرپائی حضور کے سامنے لا کے رکھ دی۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کملی والے اس کا جنازہ پڑھائیے۔ چہرے سے کفن ہٹایا، کلیجے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ، ہائے میرا معاویہ بن معاویہ لیثی ہے کہ کملی والے اس نے مرنے سے پہلے خواہش کی تھی کہ میرا جنازہ آمنہ کا لال پڑا ہے، آپ یہاں یہ وہاں مرا، اللہ پاک نے میرے سمیت فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کا جنازہ میرے نبی کے پاس تبوک کے میدان میں لے جاؤ، آپ جنازہ پڑھائیے۔ کملی والے نے جنازہ پڑھا دیا، فرشتے جنازہ ہواؤں میں اٹھا کے مدینے کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اچھا اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تو اکیلا آیا یا اور بھی فرشتے آئے؟ کہنے لگے کتنا مقدروں والا جوان تھا، کتنا نصیبوں والا جوان تھا، میں اکیلا نہیں آیا، اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے میرے ساتھ آسمان سے 1.5 لاکھ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کوئی تو عمل بتا دے جس کی وجہ سے 1.5 لاکھ فرشتہ اس کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کملی والے اور تو ہمیں پتہ کوئی نہیں، اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا، پھر پڑھ لیجئے قل هو اللہ، بلند آواز سے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کملی والے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا، جب روئے زمین پر سورہ اخلاص قل اللہ کی تلاوت کرتا، اللہ آسمان کے دروازے کھول کر سارے آسمان والوں کو اس کی سورہ اخلاص سنایا کرتا تھا۔ اس نے قرآن سے پیار کیا، فرشتوں نے اس کے جنازے کو دنیا میں آ کے کندھا دے دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون ہے جو واقف نہ ہو؟ حضور کے قدموں میں بیٹھے جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا رہتا تھا۔ جبرائیل نبوت کے 23 سالہ دور میں اور ساری زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 18,000 پیغمبروں کے باپ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندگی میں صرف 23 مرتبہ ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ جبرائیل آیا ہے۔ بار بار پیغام لا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، آتے ابو ذر کے چہرے پہ جبرائیل کی نظر پڑی، کتنے مقدروں والا وہ چہرہ ہوگا جس کو بار بار جبرائیل دیکھ رہا ہوگا۔ کملی والے یہ آپ کا ابو ذر ہے نا؟ حضور نے دیکھا، ہاں، پر تجھے کیسے پتا میرا ابو ذر ہے؟ اب جبرائیل کیا کہ مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ کا ابو ذر ہے نا؟ کہا کہ کملی والے اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ 2 باتیں اس کے اندر کمال کر گئی۔ پہلی بات یہ اس نے اپنے اندر کی میں کو ختم کر کے رکھ دیا، توڑ دیا، اور دوسری بات قرآن کریم کی سورہ اخلاص ہے، اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ جنت کی حوروں کو اس کی تلاوت سناتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میں کہاں بات کر رہا ہوں کہ زندگی گزر گئی جنہوں نے قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا۔ مولوی صاحب حفاظ اکرام کہتے ہیں ہمیں تو کھولنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ہم تو رمضان میں تراویح پڑھانا اور صبح سے شام تک دیتے ہیں، رمضان میں بڑی مشکل سے گزرتا ہے، بڑی مشقت والا، فجر کے بعد اٹھتے ہیں، فجر کی نماز سے لے کے رات عشاء تک پڑھتے ہی رہتے ہیں، تب جا کے سپارہ یاد ہوتا ہے۔ اوے اللہ والو، تم حافظوں کے قرآن نہیں پڑھتے، مجھے غیر حافظوں سے گلہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یا تو مکان بنایا جا رہا ہے، بہو 50 لاکھ کا جہیز لے کے آ رہی ہے، 50 لاکھ کا جہیز پورے مکان میں سجا دیا، سنہری رنگ کے صندوقچے کو آگے لے کے کھڑی ہو گئی، بہو اس کے اندر کیا ہے کہ اس میں قرآن پاک ہے، 50 لاکھ کے جہیز میں میرے باپ نے قرآن کا تحفہ دیا۔ ساس نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، سسر نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، شوہر نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، کہنے لگا اسے یہاں کیوں لے آئی، اسے یہاں کون پڑے گا، جا مسجد میں رکھ کے آ جا۔
100 रुपए के नोट उसके अंदर रख के मस्जिद में रखने जाते हो, या तो कितने कुरान पाक पहले अलमारियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये कुरान पाक अल्लाह अकबर बड़ा सज धज के फ़ख्र के साथ आता है। लोग मुझे रातों की तन्हाई में पढ़ेंगे, तहज्जुद में पढ़ेंगे, अब अभी इशराक चाश में पढ़ेंगे, क़यामुल लैल में पढ़ेंगे, फ़र्ज नमाजों में पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, बड़े चाव से आया, अलमारी खुली, इस कुरान पाक को अंदर रखने लगे। दूसरे कुरान पाक ने इससे पूछा, मियाँ कहाँ गया? कि मुझे तो इसलिए यहाँ भेजा गया कि दुनिया पढ़ेगी, कलमा पढ़ने वाले, नबी का नाम लेने वाले पढ़ेंगे। इन कुरान पाक ने ठंडा होकर भरा कि हम भी इसी उम्मीद के साथ आए थे। पढ़ना तो दूर की बात है, 30 साल हो गए कोई हमें यहाँ रख के गया था, खोलना तो दूर की बात है, हमारे पर से गर्दो गुबार भी उड़ाने वाला कोई नहीं आया है। अल्लाह का कलाम भी कहता होगा, पढ़ने वाला बिलाल कब्र में चला गया, पढ़ने वाला अबू बकर उमर कब्र में चला गया, पढ़ने वाली सुमैया ज़नीरा कब्र में चली गई, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबी ना होके पढ़ के चला गया। ओ लोगो, कदर कर लो, रब्बे जुल जलाल की कसम है, कुरान अरब में आया, समझा पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। अगर तुम कदर नहीं करोगे, अल्लाह इस झोल नेमत को तुम्हारी झोलियों से उठा के किसी और की झोली में डाल देगा। अल्लाहु अकबर। जैसे मैंने बात शुरू में अर्ज की, अस्पताल में जाके देख लो, परहेजी खाने पड़े हुए हैं, फ्रूट पड़े, हसरत से बीवी की तरफ देख रहा है, बेटे बेटी की तरफ देख रहा है, कहता है बदबख्तो हो, मुझे फ्रूट ना खिलाओ, मुझे जूस ना पिलाओ, मुझे फ्रूट जूस की ज़रूरत नहीं, इस वक्त मुझे कुरान की तिलावत की ज़रूरत है। सारे बीवी बच्चों समेत पीछे हट गए, कहने लगे माफ करना अब्बा जान, हमें जूस तो पिलाना आता है, तेरा इलाज कराना आता है, लेकिन हमें कुरान पाक सुनाना नहीं आता। अब्बा जान नाराज ना होना, इसमें कसूर हमारा नहीं, कसूर तुम्हारा है। आखिरी सांसें बाप की निकल रही है, आखिरी सांसें निकलते हुए बाप ने रो के देखा, बेटे मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने तुम्हारे लिए मेहनत नहीं की? बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे लिए मकान छाँव का इंतजाम नहीं किया, कपड़े का इंतजाम नहीं किया, तुम्हारी विरासत का इंतजाम नहीं किया, गाड़ी बंगले का इंतजाम नहीं किया, मेरा कसूर कैसा? का बस सारी चीज़ें तो तूने दिन रात की मेहनतों से दी, लेकिन कुरान वाली दौलत से तूने महरूम रखा। अब्बा जान तुझे क्या पता, जब मैं अपनी माँ के पेट में आया था, अभी मैं तो पूरा बना नहीं था, 2 महीने का था, मेरे हाथ पैर पूरे नहीं बने थे, मेरे नाक होंठ पूरे नहीं बने थे। तू ही है ना, रात को मेरी अम्मा की चरपाई पर बैठकर अपनी मेरी अम्मा के पेट पे हाथ रख के कहता था आने वाले को क्या बनाना है? वो कहती थी जो तेरी मर्जी तेरा है। तो कहता था डॉक्टर बनाऊंगा, तो कहता है वकील बनाऊंगा, तूने कहा था सनतकार बनाऊंगा। अब्बा खुदा की कसम उठा के बतला, तूने कभी भूलने से भी कहा कि मैं से कुरान का कारी बनाऊंगा? अब्बा जान बन गया, मैं अब्बा जान वकील बन गया। अब्बा तुझे पता नहीं था, मरते वक्त डॉक्टरी काम नहीं आएगी, कुरान की तिलावत काम आएगी। अब्बा तूने उस वक्त मुझे कुरान पढ़ाया होता, आज मैं तेरा सर अपनी गोद में रख कर तुझे गाना नहीं बल्कि खुदा का कुरान सुनाता। ठीक है तू बाप है, लेकिन तेरे से बड़ा जालिम भी कोई नहीं है। अच्छा बाप जालिम? कहाँ? कहो मेरे अब्बा मैं तो 9 महीने पेट में अल्लाह का दीदार करके आया था, माँ ने तो बनने के बाद मुझे गोद में उछाला, परवरदिगार आलम तो अल्लाहु अकबर फ़ख़लक़्तुहु बियदी, 4 महीने तक मुझे उछालता उलटता पड़ता रहा, फिर 9 महीने मुझे संवारता रहा। आखिरी वक्त आया, मैं अल्लाह का दीदार करके आया, कहा जा मेरे बंदे दुनिया में जा, ऐसी जगह भेज रहा हूँ जा तुझे कुरान सुनाया जाएगा। जिस रास्ते से आया फरिश्ते ने पर बिछाया, फरिश्ते ने मुबारकबाद दे के भेजा, मुबारक हो तो हाफिजों के घर में जा रहा है, तुम मोमिनों के घर में जा रहा है, तो आज के रसूल के घर में जा रहा है। अब्बा दुनिया में मैंने आँख खोल लिया तो मामला ही कुछ और था। दादी सफ़ेद बाल जिसके सर के थे, उसने भी गाने से मेरा इस्तकबाल किया। दादा हाथ के अंदर लाठी चला नहीं जाता था,
اس نے بھی لنگڑاتی ٹانگ سے اٹھ کے گانے سے میرا استقبال کیا. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ بہن بھائیوں نے گانے گا کے میرا استقبال کیا, میں رو رو کے تھک گیا. تم نے فیڈر میرے منہ میں ٹھوس دیا, تم نے شہد میرے منہ میں دے دیا, تم نے گھٹی چسا دی, تم نے چپ کرانے کے لیے فنرگر کا سیرپ پلا دیا, تم نے مجھے چوسنی دے دی. میں تمہیں رو رو کے کہہ رہا ہوں خدا رہا, میں تو ابھی قرآن سن کے آیا, میں تو ابھی رحمان کا چہرہ دیکھ کے آیا, میں تو ابھی فرشتوں سے مصافحہ کر کے آیا. میں نے تمہارا ننھی سی جان نے کیا بگاڑا ہے, کیوں میرے پہ ظلم کرتے ہو اور مجھے قرآن سناؤ گانا نہ سناؤ. رو رو کے میرا سانس رک جایا کرتا تھا, رو رو کے میرے ہاتھ پیر ٹیڑے ہو جایا کرتے تھے, تو لے کے دم کرواتا تھا, بیری کے پتے میرے پیر پہ باندھتا تھا. ابا جان تم گانا گا گا کرو ناچ ناچ کے تھک جایا کرتے تھے, کیا تم نے میری پیدائش پر کرائے کے لوگ بلائے اور ان سے ناچ گانا نہیں کروایا, محلے والوں کو بلا کے ناچ گانا کروایا, رشتہ داروں کو بلا کے ناچ گانا کرایا. ابا تم نے بچپن میں معصوم سے کنویں میں اتنا گانا ڈالا کہ میری غذا گانا ہی بن گئی. ابا جان میں تجھے اب گانا ہی سنا سکتا ہوں, قرآن کی تلاوت نہیں سنا سکتا. نعرے تکبیر, نعرے مصطفیٰ, عظمت قرآن, شان قرآن, مدارس. اللہ اکبر. میں گانا ہی سنا سکتا ہوں, میں تمہیں قرآن کہاں سناؤں. ہو میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں خدا را اپنی روح کو گانے کے حوالے مت کرو, اللہ کے قرآن کے حوالے کرو. کہتا ہے میں چٹا نہ پڑھا, میں نے کچھ نہیں آندا. 10,000 کا سودا لے کے ریڑی لگوا دے, شام کو پائی پائی کا حساب دے گا. اتنے گھٹے اتنے بچے, خود کرنا نہیں آئے گا, بیوی کو بیٹھ کے کہے گا تو حساب کر دے. دکان کا حساب بیوی سے کروا سکتا ہے, قرآن کھول کے بیوی سے کیوں نہیں سن سکتا ہے. کبھی تو نے بیوی سے کہا ہو جس قرآن کے سائے تلے تو آئی, جس قرآن کے بول پڑھ کے تو میرے نکاح میں آئی, جس قرآن کو سینے سے لگا کے تو میرے گھر میں آئی, آج وہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا, نہ تو نے پڑھا نہ تیری بیوی نے پڑھا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا زینوا بیوتکم, اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز اور تلاوت کی برکت سے. مجھے نہیں پتا تم امیر ہو غریب ہو فقیر ہو جو بھی ہو, جاؤ اپنے گھروں میں جا کے دیکھنا, سبزی ترکاری کی بات نہیں کرتا, بسترے کی بات نہیں کرتا. یہ تو عزت داروں کے بھی گھر میں ہوتا ہے, ذلیلوں کے گھر میں بھی ہوتا ہے, لیکن میرے عزیزوں قرآن کی دولت عزت داروں کے گھر میں ہوتی ہے. جاؤ جا کے اپنے گھروں کا پردہ ہٹا کے دیکھنا, 2 چیزیں تمہارے گھر میں موجود ہو, سکون کی نیند سو جانا, ورنہ میرے بابو اللہ کے دربار میں ان 2 چیزوں کے حصول کے لیے اتنا رو. اولاد روئے ماں باپ کو پیار آتا ہے, گناہگار رونے لگ جائے تو خدا کو پیار آتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں, جاؤ اپنے گھر جا کر 2 چیزوں کو تلاش کرنا. اپنے گھر میں جا کے آج میرے بچوں نے نماز کا سجدہ کیا کہ نہیں, دوسرا تلاش کرنا صبح سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا, کسی بچے نے بھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں. اللہ اکبر. اگر یہ دونوں عمل تیرے گھر میں نہیں, میں جہنم سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے جس گھر سے نماز اور قرآن اجڑ جایا کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر جہنم گھر ہو جایا کرتے ہیں. کبھی خیال آیا ہو گرمی پنکھے نہیں تھے, ہاتھ والے پنکھے نہیں تھے, بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھی, مردوں میں مسجدوں میں کرتے تھے, صبح شراق تک بیٹھ کے شرطوں پہ قرآن پڑھا کرتے تھے, پہلے کون ختم کرے گا, تیری میری شرط ہے پہلے کون کرے گا, تو کتنے کرے گا, میں کتنے کروں گا. اب مسجد اجاڑ, روزوں کی میں فجر کی نماز میں نمازی نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں میں تھوڑی سی گفتگو یہ بات آپ کے سامنے کرنے آیا ہوں کہ مدارس کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور مدارس دینیہ کا فیض بھی لینا ہے. آؤ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن اسلام کی طرف لے کے آؤ, اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آ جاؤ. تیرا بچہ قرآن پڑھ جائے گا, تیرے لیے آسانی والا معاملہ بن جائے گا. اور کم سے کم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرا دو. سورہ فاتحہ میں آتا ہے الرحمن الرحیم. کسی کا باپ مر جائے, کسی کی اماں مر جائے, سورہ فاتحہ پڑھنے والے بچے کو قبر پہ لے جایا کرو اور بچے سے کہا کرو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا. بچہ جب قبر پہ کھڑا ہو کے الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اللہ کہتا ہے سوال کرنے والے فرشتوں واپس آ جاؤ.
یہ بچہ رو رو کے مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، اور میں قبر کے اندر اس کے ماں باپ سے سوال کروں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ برادری کا کیا، ہمارے ہاں تو ایک عجیب سی رسم ہے، تمہارے ہاں بھی ہوگی۔ پہلے سویم کا ختم ہوا کرتا تھا 3 دن کے بعد، سنت بھی یہ ہے 3 دن کے بعد گھر والے چادر اٹھائے اپنے کام کاج میں لگیں۔ یا تو طرح طرح کے رواج ہیں، کہاں جا رہے ہو، دکان کے تالے کو چابی لگوانے جا رہے ہیں، زبان کے تالے کو چابی کیوں نہیں لگاتا؟ اللہ اکبر، تجھے گھر والوں کا خیال ہے کہ دکان کھولیں گاہک رج ہو جائے گا، اللہ کی قسم زبان کا تالا کیوں نہیں کھولتا؟ اور چابی دکان کے تالے کو بعد میں لگا، پہلے زبان کے تالے کو چابی لگوا کے کھلوا، اس پہ سورہ فاتحہ کو جاری کروا، سورہ اخلاص کو جاری کروا، بیٹا یہاں پڑے گا، خدا باپ کی قبر پہ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ سارا محلہ جمع ہوا پڑا ہے، پوری بستی سارا محلہ جمع ہوا ہے، کوئی اس جیب میں سے پرچی نکال رہا ہے، کوئی اس جیب میں سے پرچی نکال رہا ہے، کہتا جی 10 قرآن میرے اللہ، 50 قرآن میری طرف سے، 100 قرآن میری طرف سے۔ ایمانداری کی بات ہے، میرے پاس تو یہ امید رکھ کے آنا کوئی نہ، مجھے آپ بتاؤ دن میں 4 5 پروگرام، بڑی خوش نصیبی کا دن ہوتا ہے کہ میں عشاء کی نماز سے فجر تک سوتا ہوں، شاید سال میں ایک آدھی مرتبہ آ جاتا ہو، بہت مشکل۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، میں تو رات کو 2 بجے جلسہ کر کے فارغ ہوتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد گاڑی کی سیٹ سیدھی کی تکیہ رکھ کے لیٹ جاتا ہوں، پتہ ہی نہیں بریک فجر کی نماز کے لیے کہاں لگتی ہے۔ آپ مجھے فون کرو مولوی صاحب ابا فوت ہو گیا، کچھ قرآن پاک پڑھ رکھے ہیں، اگر میں کہہ دوں 10 پڑھ رکھے ہیں تو اللہ کی قسم سراسر دھوکہ ہے۔ جسے زندگی میں غسل کے فرض نہیں آتے وہ 10 قرآن پاک کا ثواب لے لو جی۔ جس نے باپ کی کلخانی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا، وہ تیرے باپ کے لیے 10 قرآن پاک کہاں سے پڑھے گا؟ برادری دروازے پہ بیٹھی ہے، مرنے والے کا کفن میلا نہیں ہوا، رونے والی کے آنسو صاف نہیں ہوئے، برادری دیگے کی دیگے ختم کر گئی، بار بار بیوہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بچیاں ماں کے گوڈے پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں، پلیٹ چاولوں کی پڑی ہے، رات ہو گئی، کھا دیا کیوں نہیں؟ کہتی رو کے کہہ رہی ہے پہلے ابو نو لے گیا پھر کھاواں گی۔ اللہ اکبر، ڈگمگاتی چال سے بچہ چلتا ہوا ہے، اماں کہیں جی، اماں بار برادری بیٹھی ہے، صبح کلخانی میں کتنی دیگیں پکانی ہے، تو کہتی ہے ہمارے اندر تو روٹی کا لقمہ نہ گیا۔ تائے کو کہ شرم نہیں آتی، چاچے کو کہ شرم نہیں آتی، جب بہاولپور کے اسپتال میں بیمار پڑا تھا، کیا میں اپنی چادر کا واسطہ دے کے تیرے پاس نہیں آئی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے 50,000 دے دے؟ تو نے کہا تھا میرے پاس ہے کوئی نہیں، آج کلخانی کی دیگیں پکوا رہا ہے۔ تیرا تو سگا بھائی تھا، میں تو پھر بھی دوسرے گھر سے آئی تھی، تو یہی چاچا کہہ رہا ہے کہ دیگے کتنی پکانی ہے، زردے میں کیا ڈلوانا ہے، کتنے چھوارے ڈلیں گے، یہی چاچا ہے بھتیجے کا نمبر دے کے فون بند کر لیا تھا، کئی باپ کی بیماری کے لیے پیسہ نہ مانگ لے، اس باپ کو اللہ اکبر، اس بھائی کو بھائی کی کلخانی میں آ کر دعا کرنے کا حق کوئی نہیں۔ بیس دیگیں پک رہی ہیں، میرے سمیت میں بھی شامل ہوں اس جرم میں۔ تم چودھریوں، کاٹل کے جوڑے پہننے والوں، تم نے کبھی یتیم کو بلا کے پوچھا بچے یہ ₹1,00,000 تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تیری ماں تو 10,000 میرے گھر ادھار مانگنے آئی تھی کہ اپنے شوہر کے علاج پہ لگانا، کہ لاکھ کہاں سے آ گیا؟ ٹھنڈا ہونکا بھر کے کان میں کہے گا باپ جب چلتا پھرتا تھا بہنوں کے لیے زیور بنا کے گیا تھا، رات ہی وہ زیور بیچ کے آیا ہوں، باپ کی کلخانی ہو رہی ہے۔ زمین ٹھیکے پر اللہ اکبر سود پہ گروی رکھ کے آیا تب دیگیں پک رہی ہیں۔ مولانا عبدالباسط صاحب، بھائی اقبال سومرو صاحب، پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آئے نہ آئے، میرا تو دل یہ کہتا ہے پتہ لگے غریب کا سہاگ اجڑ گیا، بچیاں یتیم گھر میں بیٹھی رو رہی ہیں،
جتنے جنازہ پڑھنے والے افراد تھے سارے محلے کی مسجد میں شامل ہو جاتے، کوئی 200 روپیہ دیتا، کوئی 100 روپیہ دیتا، گاؤں کے بڑے کو یا مسجد کے مولوی صاحب کو 30-40 ہزار جمع کراتے اور قسم اٹھاتے کل کلخانی میں جا کے روٹی نہیں کھانی، بلکہ کلخانی میں قرآن بعد میں پڑھیں گے، پہلے بیوہ کی جھولی میں جا کے 40,000 روپیہ رکھیں گے اور کہیں گے تیرا شوہر تو واپس نہیں لا سکتے، تیرے چولہے میں آگ تو جلا سکتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رمضان قریب ہے، عید قریب ہے، اس امید سے روزے نہ چھوڑنا کہ شوہر فوت ہو گیا ہے، ہاں ہم 40,000 روپیہ لے کے آئے ہیں، رج کے سحریہ کرو، رج کے افطاریہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، پھر یوں بھی نہ کہو کہ افطاری کے وقت دعا کرنا، دعا تو ہو گئی، دعا تو ہو گئی، تیرے پیسوں کا افطاری کا دسترخوان بچھے گا، روزہ دار یتیم کے منہ میں، بیوہ کی منہ میں تیرے پیسوں کی خریدی ہوئی کھجور جائے گی، روٹی جائے گی، شربت دودھ جائے گا، یتیم کا پیٹ بھرے گا، اتڑیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرش عظیم پہ پہنچ جائے گی۔ مرنے کے اگلے دن بعد ہی کل خانی ہو رہی ہے، برادری کو ٹائم کوئی نہیں نہ جانا ہے، جس برادری کے پاس کل خانی کا ٹائم کوئی نہیں وہ سال کے بعد آ کے یتیموں کا حال کیسے پوچھے گی؟ اے سگا بھائی، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا، سگا بھائی بیوہ کے بھابی کے گزرتا کہیں بلا کے قرضہ نہ مانگ لے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، فرمایا جب آدمی کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے چلا چلا کے رو کے جاتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ اللہ جل شانہ کی ساری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے، رو کے جاتا ہے اور کہتا او لوگو خیال کرنا اپنے پیچھے ایک بیوہ کچھ یتیموں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، تم جرسیاں پہن کے بیٹھے ہوتے ہو، یہ اللہ اکبر پیٹرول پمپ پر بچہ پانی کا کولر پکڑ کے کہتا انڈے لے لو انڈے لے لو، نہ اسے سردی کی پرواہ، نہ ٹھٹھرنے کی پرواہ، نہ دھند کی پرواہ، اس گاڑی سے اترتا ہے، اکثر بچے گاڑی کے پاس چاچو میرے کول بھی لے لے، جتنے آتے ہیں میں تو سب کو کہتا تو بھی دے دے تو بھی دے دے، کیا پتا میرے 20 روپے سے کسی کے گھر میں ناشتہ پک گیا۔ کبھی آپ نے انڈے والے سے پوچھا او بچے بارش ہو رہی ہے، سردی دسمبر جنوری کی راتیں، کیوں انڈے بیچ رہا ہے؟ کہتا اگر باپ کا جنازہ نہ اٹھتا میں بھی گرم بسترے میں بیٹھا ہوتا، باپ کے جنازے کے بعد لوگوں نے منہ لگانا چھوڑ دیا، جب تک میں انڈے نہ بیچوں میرے گھر میں ناشتے کا چولہا نہیں جلتا ہے۔ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گلاس کھڑکانے والوں او پترا جلدی کر بھانڈے دھو کے لیا، برتن دھو کے لا، کسی برتن دھونے والے ننھے سے معصوم سے پوچھ لو تجھے برتن دھونے پہ کس نے مجبور کر دیا، رو کے کہے گا باپ کا جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، جس جنازے کی چرپائی کے ساتھ چاچے نے اٹھا کے سینے سے لگا کر ہوں کر کے کہا تھا پترا تیرا پیو اے نہیں تیرا پیو میں ہاں۔ 4 دن کے بعد میں چاچے کے دروازے پہ گیا، اتفاق سے چاچا روٹی کھا رہا تھا، مجھ یتیم کو دیکھ کے روٹی پہ کپڑا ڈال لیا، میری چاچی سے کہنے لگا بھانڈے چوک کے لے جا یتیمہ دی نظر لگ جائے گی۔ دیکھو پاگل تھوڑی ہوں، میری ماں نے مجھے رات کو ننھے سی جان کو مجھے بازاروں میں دھکے کھانے بھیج دیا، اور شام کو تو مرغی بھی اپنے بچوں کو پروں میں چھپاتی ہے، یہ کیسی ماں ہے جس نے شام کو بچوں کو نکال دیا؟ ایسے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیا کرو، بجائے 30 روپے کے 50 روپے جیب میں ڈال دیا کرو۔ گھر جائے گا اماں یہ 200 روپے دیہاڑی اور یہ 20 روپے بیٹے چوری کر کے آیا، اماں اللہ کی قسم چوری کر کے نہیں آیا، پھر کہاں سے آئے؟ اماں رات ایک دکان پر جوان آیا تھا، باپ تو نہیں لگتا تھا لیکن باپ جیسا پیار دے کے چلا گیا ہے، اماں جب سر پہ ہاتھ رکھ کے جیب میں پیسے ڈالنا تھا، اماں مجھے باپ کے جنازے کی چرپائی یاد آ گئی، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیرے 20 روپے سے یتیم کا آنسو صاف ہو جائے گا تو تیرے میری نسلوں سے عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا۔ ہر کام میں دکھلاوا، ہر کام میں دعا کر دو جی، دعا کر، ایسی قوم دعا کے پیچھے لگی کہ عمل ہی سارے چھوڑ دیے۔
ابھی رمضان المبارک شروع ہوگا، اللہ اکبر، میں تو پروگراموں میں جاتا ہوں، کوئی اس کان میں کہتا دعا کرو، کوئی اس کان میں کہتا دعا کرو، جمعے کے دن اتنی ڈھیروں پرچیاں آتی ہیں، اس کے لیے دعا کر دو جی، اس کے لیے دعا کر دو۔ یقین اس سالہ دور میں ایک مرتبہ وقت آیا، وہ بھی میرے پچھلے جمعے کا تھا، اگلے جمعے پرچی آ گئی۔ 32 سالہ خطابت کے دور میں ایک مرتبہ پرچی آئی، اس کے علاوہ کبھی پرچی نہیں آئی۔ پرچی آئی، دعا کرو جی نوکری لگ جائے، دعا کرو امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، دعا کرو جی کاروبار کھل جائے، دعا کرو فصل اچھے داموں بک جائے۔ آج تک خدا کی قسم کوئی پرچی نہیں آئی، دعا کرو مجھے مرتے وقت کلمہ نہ آئے۔ آج تک کبھی پرچی نہیں آئی، دعا کرو مجھے مدینے میں موت آ جائے۔ اللہ اکبر، مدینے کی موت کی تمنا کے لیے میں نے 22 لاکھ کے مربع میل کے حکمران کو دامن پھیلاتے دیکھا، رو کے کہہ رہا اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اللہ دو آرزو ہے محمد کا، مراد رسول تیرے سے مانگ کے جا رہا ہے، ایک مدینے کی موت دے دے، دوسرا شہادت کی موت دے دے۔ اللہ کو عرش عظیم پر عمر کے جملے اتنے پسند آ گئے، فرمایا عمر دو تیری پسند کچھ میری پسند ہے، تیری پسند بھی تجھے دوں گا، اپنی پسند بھی تجھے دوں گا۔ تیری پسند شہادت کی موت، تیری پسند مدینے کی موت، میری پسند قرآن کی تلاوت کی موت، میری پسند اللہ اکبر نبی کے مصلی کی موت، میری پسند قبر کی جگہ حضور کے روضے کے اندر عطا فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ تو عمر کا شان ہے۔ ایک وہ بھی ہے جسے یار غار بھی کہتے ہیں، کون؟ سبحان اللہ۔ زندگی کے آخری 5 دہاڑے باقی رہ گئے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، حیات ظاہری کا۔ صحابہ کا سہارا لے کے منبر پہ بیٹھے، دائیں طرف نگاہ گھمائی، یہ دروازہ کس کا ہے؟ مسجد نبوی میں کھل رہا ہے، فلاں صاحب بند کر دو۔ کھڑکی کس کی؟ اس کی بند کر دو۔ روشن دان کس کا؟ کر دو۔ بائیں طرف گردن گھومی، بائیں طرف گردن مبارک، چہرہ مبارک گھوما باب السلام کے ساتھ، یہ کس کا دروازہ؟ کہ ابو بکر کا دروازہ۔ نبوت کے چہرے پہ جوش آ گیا، فرمایا او لوگوں سب کے دروازے بند کر دینا، ابو بکر کے دروازے کو قیامت کی صبح تک بند کرنے کی اجازت نہیں۔ ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ، اللہ اکبر، تو نے ہجرت کی رات میرے پہ دروازہ کھولا، محمد نے تیرا دروازہ مسجد نبوی میں قیامت کی صبح تک کھول دیا ہے، یہ تو دنیا کا انعام ہے۔ تو نے ہجرت کی رات میرے پر سب کچھ قربان کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ انور کی جگہ تیرے پہ قربان کر دی، خود جا رہا ہوں اور تیرے لیے روزہ انور کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلوا کے جا رہا ہوں۔ کچھ کر لو میرے بھائی، موت سر پہ کھڑی ہے، کچھ کر لو۔ مولانا نواز کروڑی صاحب 35-40 سال ہو گئے، موصل المدارس کا لقب مل گیا، اعلان یہ کر کے چلا گیا اور صدا لگا گیا، کر بھلا ہو بھلا، دے دو گے تو بھلا ہو جائے گا۔ اور مجھے امید ہے اللہ کی قسم، ایک آدمی بھی مسجد کی چھت ڈلوا، مدرسے کی چھت ڈلوا سکتا ہے، لیکن اندر دل کہہ رہا ہے مر جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مر نہیں جائے گا، تر جائے گا۔ بولا میں نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا، میں نے بخاری مسلم میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن کے ترجمے میں نہیں پڑھا، لیکن فضائل سے مجھے بھی ایک بات سمجھ میں آئی، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ کونے میں کھڑے ہوں گے، اللہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھوائے گا کون ہے؟ یا اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے دنیا میں تیرا مکان بنایا تھا، میرا مجھے تو مکان کی ضرورت ہی نہیں، ادھر لاؤ نا ذرا، ہاں بھائی میرا مکان کیوں بنایا تھا؟ اللہ مولانا عبد الباسط نے مولانا نواز کروڑی کو بلایا تھا، انہوں نے آ کے تیرے مکان کے لیے پیسے مانگے تھے، ہم نے دے دیے، تمہیں پتہ نہیں میں مکان سے پاک، میں کمروں سے پاک، میں بیٹھک سے پاک، اللہ پتہ ہے پھر کیوں بنایا تھا؟ اللہ اس لیے کہ تو جنت میں ہمارا مکان بنا دے۔ اللہ کہے گا ذرا انہیں آگے کر کے لے کے آؤ، ذرا میرے نور کی تجلیل کے چہرے پہ ڈالو اور ان سے کہہ دو تم میرے سے زیادہ سخی ہو، تم دنیا میں میرے مکان بناؤ، میں آخرت میں تمہیں دھوپ میں کھڑا کروں، تم نے دنیا میں میرا مکان بنایا، میں نے کروڑوں گنا زیادہ خوبصورت جنت میں تمہارا مکان بنا دیا ہے، جاؤ موج کرو، بھاگو جاؤ موج کرو۔ آج میرے عزیزو جو آپ کے سامنے بھی چندہ اکٹھا ہوا، حضور نے 2 باغ آباد کیے، ایک باغ محمدی باغ، جنتی باغ مسجد ہے، محمدی باغ مدرسہ ہے۔
آپ نے محمد کے باغ کو سجانے کے لیے آج جو چندہ دیا، بھول نہ جانا دے دینا، بھول نہ جانا دے دینا، کیا پتا یہ آج کا 5,000 تجھے حوض کوثر پہ لا کے کھڑا کر دے گا، آج کا 5,000 تجھے مرتے وقت کلمہ پڑھا دے گا۔ دو گے؟ کوشش کرو گے تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدارس کے کاموں، اور آپ سے عرض کرتا ہوں جہاں کہیں بھی جاؤ مسجد کا غلہ پڑاؤ، 10 روپے بے شک ڈال دیا کرو، 20 روپے ڈال دیا کرو۔ کوئی مدرسہ تعمیر دیکھو 10-20 روپے ڈال دیا کرو۔ قیامت کے دن کتنے مدرسے مسجدوں کے اللہ اکبر تعمیرات کرنے کا ثواب تیرے میرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ اور رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، معافی تو ہر وقت، رات کو اللہ کے دربار میں کروا لیا کرو۔ آخری بات، جب دنیا اللہ اکبر سونے لگو، کروٹ بدلنے لگو، 3-4 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، اور کلمہ پڑھ کے کہا کرو اللہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تیرے پاس اسے امانت رکھ رہا ہوں، نفسا نفسی کا دور ہے، ہم نے زبان کے نیچے گولی رکھتے مرتے دیکھے، کلمہ پڑھتے نہیں دیکھے، نہ کلمہ پڑھاتے دیکھے، الہی جب میری موت کا وقت آئے میری امانت مجھے واپس لوٹا دینا تاکہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، قیامت کے دن کھڑا کر کے کہے گا تو نے دنیا میں میرے بندوں کو معاف کیا، آج میں دانے معاشر میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کرو گے کوشش؟ آخری بات، اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجاؤ۔ چلو نہ سجاؤ تمہاری مرضی، کل جب شیو کرانے لگو یہ سارے حضرات جتنے بیٹھے ہیں یہاں ریزر رکھ کے کیمیکل جھاگ لگا کے یہاں ریزر رکھ کے چہرے میں اپنا آئینے میں چہرہ دیکھ کے کہنا، سوچ لینا کہ یہاں اسرا نہیں چل رہا، ابو بکر کے سینے پہ چل رہا ہے، عمر کے سینے پہ چل رہا ہے، یا اسرا چلے گا فاطمہ قبر میں تڑپ جائے گی، یا اسرا چلے گا عائشہ خدیجہ رونے لگ جائے گی، اللہ اکبر، یا اسرا چلے گا 1,44,000 صحابہ چیخنے لگ جائیں گے، او بدبختو ہم نے تو نبی کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیا، تم نے سنت کو زمین پر گرا دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی بھائی، تمہاری مرضی، اجاڑ دو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو قیامت کے دن حضور کا سامنا نہ ہو، حوض کوثر نہ پلے، آپ لوگ چاہتے ہو حسین گریبان نہ پکڑے، اللہ کی قسم داڑھی کٹاؤ، حسین قیامت کے دن پکڑے گا، کہے گا تو محبوب نانے کا یا میں زیادہ محبوب، میں نے تو نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنایا، تو کیسا محبوب ہے، تو 4 بالوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکا ہے۔